کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. اور خدا ایسی بیٹیاں تلاش کرتا ہے, ایسے جوان تلاش کرتا ہے, ایسے بھائی تلاش کرتا ہے, ایسی کلیسیاں تلاش کرتا ہے, ایسے چرچ, ایسے پاسٹر, ایسے خدمت والے تلاش کرتا ہے جو اس کے دل کے موافق ہو. داؤد کے لیے بائبل مقدس میں زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, داؤد میرے دل کے موافق. کس کے موافق؟ میرے دل کے موافق. اور داؤد یہاں پر خدا کہہ رہا ہے میرے دل کے موافق. اور داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ داؤد کہتا ہے اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا. نہ میری تلوار ہے, نہ میری طاقت ہے, نہ میرا ایکسپیرینس ہے, نہ میرا تجربہ ہے. میری حفاظت کرنے والا ایک ہی ہے جو میرے باپ دادا کا خدا اور جس کی میں پرستش کرتا اور جو میری پرستش پر اپنا تک لگاتا ہے وہی میری حفاظت کرنے پر قادر مطلق ہے. آمین. یہ داؤد کی گواہی آئی کہاں سے ہے؟ کہاں سے اس کی گواہی آئی؟ سنیں اس کو. ایک جنگل کے اندر یہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور یہ وہاں پر اکیلا, کوئی اس کا مددگار نہیں, نہ اس کی ماں اس کے پاس ہے, نہ باپ پاس ہے, نہ اس کے بھائی پاس ہے. یہ 10 بہن بھائی ہیں. کتنے؟ 10 بہن بران ہیں, 2 اس کی بہنیں ہیں اور 8 یہ بھائی ہیں. 8 ایک ہی ماں سے اور پھر اس کی دوسری سیکنڈ جو شادی اس کے باپ نے جس نے دیکھی اس سے 2 اس کی بہن ہے. 10 بہن بھائی ہیں. لیکن یہ بھائیوں میں 8 بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا. اور یہ کیسے اس نے خدا کو متاثر کیا ہے, کیسے اس نے خدا کو اپنے قریب لے کر آیا ہے. کیونکہ خدا کو اپنے قریب لانا یہ آپ کا کام ہے, کیونکہ خدا آپ کے قریب آنا چاہتا ہے اور خدا تو ان کے قریب آنا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میں اس کے قریب چلا جاؤں. بچوں, جوانوں, بڑی عمر والوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, خدا آپ کے قریب آنا چاہتا ہے اور آپ کو ایک پرگزار ہتھیار بنا کر وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر, دشمن کبھی آپ پر فتح نہیں پا سکتا. دشمن کبھی بھی آپ پر غلبہ نہیں پا سکتا, کیونکہ آپ اس دن سے فتح مند ہیں جس دن سے آپ نے خدا باپ بیٹے اور روح اس کے نام سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا اور کبریا کی دہلیز پر چل بیٹھا ہے آپ نے قبول کر لیا ہے. اس دن سے آپ فتح مند ہیں, آپ کھانے والے ہیں, آپ شکست کھانے والے نہیں ہیں. آپ شکست کھانے والے نہیں ہیں. یہ بات سن لو, لکھ لو. آپ کی شکست نہیں ہے زمین کے اوپر. آپ جتنے بھی رخ کریں گے آپ فاتح ہیں, کیونکہ آپ کسی مذہب پر نہیں, کسی دین پر نہیں, بلکہ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس نے ایک ہی اعلان کیا ہے, میں مر گیا تھا, میں بھی زندہ. یہ کہہ کر اگر ہم حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو یہ ہماری سستی ہے, یہ ہماری غفلت ہے. اگر ہم سچویشن کے سامنے اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیتے ہیں تو یہ ہماری سستی ہے. آپ کے خدا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. آپ کا خدا سبحان ہے. آمین. آپ کا خدا جلالی ہے. کہاں سے داؤد کی گواہی اٹھی ہے؟ ایک جنگل میں سے. کہاں سے؟ ایک جنگل میں سے, جہاں پہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور جہاں پر وہ ورشپ کرتا ہے, پرستش کرتا ہے. اس کی عمر کا حساب لگائیں
ایک پرانے زمانے میں بہت چھوٹی عمر کا ایک بادشاہ چنا گیا تھا، یواس. اس کا نام کیا ہے؟ یواس. 8 سال کا تھا وہ بچہ، لیکن یاد رکھیے گا وہ فیصلے نہیں تھا کرتا، نہ وہ لڑنے کے قابل تھا. 8 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ عقلی ایک عورت تھی جو بت پرست تھی، جس نے آ کر یہودا کے خاندان کے مردوں کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا. اوکے، پھر ہوا کیا، وہاں پر یوکیا کاہن تھا جس نے اس بچے کو چھپا دیا اور اس کو ایک کوٹھری کے اندر بند کر دیا، اور وہاں پر بہت سے لاکھوں کا پہرا بٹھا دیا اور کہا اگر عقلیہ کے لوگ اور اگر اس کی فوج ادھر کو آئے تو بہتر ہے ان کی گردنیں اتار دینا. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کے پہلے عقلیہ کو مارا، اور اس کے پیچھے اس کی ساری فوج جتنے اس کے ساتھ مل گئے تھے جو گمراہ ہو گئے تھے ان کی گردنیں اتار دی. اور وہ کہنے لگے کہ یہودا کو جب مقتل کرنے لگے کہ یہودا کے قبیلے کے سارے مر گئے، تو یوکیا کہنے لگا نہیں، ایک کو میں نے بچا لیا ہے اور وہ یواس ہے. اور جب اس نے اس کو دیکھا تو ساروں کا ماتم خوشی میں تبدیل ہو گیا اور وہ نعرے مارنے لگے یواس بادشاہ جیتا رہے جس نے اپنے تخت کے لیے ایسے کو محفوظ رکھا ہے. ہمارے خدا کی تمجید ہو. آؤ خدا کے لوگ، حالات کے سامنے کبھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ فتح پانی. کیوں فتح پانی؟ آگے چل کے بتاتا ہوں. آمین. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے، کہ میرا دشمن، آپ کی بات میں آنی چاہیے، میرا دشمن مجھ پر سارے پیچھے تک جنہیں بیٹھو تو للکار کے پتہ لگے لوسیفر نو سمجھ لگ جائے، اس کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگے کہ آج خدا کے لوگ اس کے کلام کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہیں کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا، کیونکہ میری طرف وہ ہے جو آسمانوں کو پالنے والا اور زمین پانی کے اوپر بچھانے والا ہے. وہ ایک ہی ہے جس کی پیدائش پر آسمان سے فرشتے، جس کی پیدائش پر ستارے اجرام فلک ہل گئے، تبدیلی مچ گئی ہے، ستارے ہوئے بچ گئی. ہاللیلویا. یہاں پر جمی پال نکالتے ہیں اور ستاروں کا حال بتاتے ہیں، ستارے آسمان کا حال بتاتے خود کہتے ہیں آج زمین کے اوپر یسوع مسیح یعنی ایک منجی خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے. ہاللیلویا. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے، یہ اس کی خوشی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا بھیجا ہے. پریز گاڈ. اپنا بیٹا بھیجا ہے. اور یہ گواہی کہاں سے آئی ہے؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں، جنگل سے. بڑی چھوٹی عمر تھی اس کی، چھوٹی عمر کے بچے، چھوٹی عمر کے بچے. اس کو سمجھے، اس کو جان کہ ہمیں خدا نے کس مقصد کے لیے چھوڑا، کس مقصد کے لیے ہمیں رکھا ہے. آمین. اب جنگل سے یہ گواہی کیسے بنی اسرائیلیوں کی گلیوں تک جائے گی، کیسے یہ ہیکل کے کاہنوں کے کانوں میں یہ آواز آئے گی، کیسے بنی اسرائیل کی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور اس فوج کے بادشاہ تک یہ گواہی کیسے جائے گی. اس گواہی کے لیے اس کو جنگل میں سے نکلنا پڑے گا.
آمین. اس کو اس جنگل میں سے باہر آنا پڑے گا. اور باہر جنگل کیا ہے؟ جنگل کیا ہے؟ آج ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اندر یقین کریں بالکل جنگلی قانون چل رہا ہے. کوئی پرسانے حال نہیں ہے دنیا کے اندر. سوشل میڈیا نے اتنی گندگی پھیلا دی ہے، اتنی فحاشی پھیلا دی ہے کہ بچنا مشکل ہو چکا ہے. لیکن کون ایسی سوچوں کو چینج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ کون ہے جو ایسی سچویشن پر غلبہ پانے والے ہیں؟ وہ آپ ہیں، وہ کلیسیا ہے. آمین. اسی میں نے واٹس ایپ پہ ایک پریئر گروپ بنایا ہے اور وہ اس میں سب کو میں نے کہا ہے آپ اس کو جوائن کریں تاکہ آپ کے لیے ڈیلی بھی دعا کی جائے. اس سے ہم گھنٹہ گھنٹہ باتیں کر سکتے ہیں، تو کیا ہم دعا کے لیے اس گروپ کو جوائن نہیں کر سکتے؟ بلکہ چینل بنا لیا میں نے اپنا، آپ اسے دیکھیں، وہاں پر کلام سنیں، بار بار کلام کو سنیں، میسج کو اپنے اندر. جی روٹی کھانی ہے نا، روٹی کتنے ٹائم کھانے ہیں؟ 10 ٹائم. بہت ہی رات میں جاگتا ہے پتا ہے چوتھی بار بھی رگڑ جاتے ہیں. ہے نا جی گل؟ چوتھی بار بھی کھا لیں گے، خیر سال کو گلی کو کی کریں گے. لیکن آپ ڈیلی اپنی روٹین بنا لیں کہ ہمیں خدا کا کلام سننا ہے اور اس میسج کو اب سنیں ذرا اپنے دماغ سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اس کے اندر ڈوب جائیں. کیا کیا آپ قدم اٹھائیں کہ توڑے نہ توڑا خدا قدم چکے. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے، کہ میرا دشمن مجھ پر کبھی بھی نہیں پا سکتا. آمین. اب یہ کیسے گلیوں میں آنی ہے گواہی؟ جب یہ جنگل میں سے نکلے گا. حجی تک گواہی اٹھے سی، ریچھوں کو چیر دیتا ہے، شیروں کو چیر دیتا ہے، بھیڑیوں کو چیر دیتا ہے. داؤد کیسے پتہ لگے گا تو میرا ہے؟ خدا نے پھر رکھی ہے کہ جنگ، کیونکہ ساؤل ریجیکٹ ہو چکا تھا، ریجیکٹ ہو چکا ہے. خدا نے پھر رکھی جنگ، اور جنگ کے اندر ایسا سرما اتارا جنہوں ویکھ کے سارے پانی پانی ہو جاتے. آخر کریے کی لڑے کونے میں نا سب برا داؤد دے بھی سنے ہو ذرا، سب نے برا داؤد دے ایک ہی ماں نے، ایک ہی پیو نے، ایک ہی تعلیم، ایک ہی گھر کی پکی ہانڈی سے روٹی کھان والے، ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والے 7 بھائی، سب نے سب جنگ دے وچ 8واں جڑا سی نا وہ جنت سی، بھیڑ بکری نے چرا. آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں نا تو سیموئیل کی کتاب کی آپ کو پتہ چلے گا. اس کے بھائی پتہ کیا کرتے ہیں؟ جیڑی شرارت تیرے دل دے وچ ہے نا سانوں تیرا پتہ ہے، تو تھوڑیاں جیاں بکریاں جنگل دے وچ چھڈ آیا کہ شیر تے کوئی بھیڑیے کھا جان تے تو اٹھے آ کے جنگ ویکھاں میں. وہ آندا کہ میں کیتا ہی نہیں تے میں آیا ہی بس. پھر مین ٹائم سے وہی ٹائم سے وہ جاتی جلدی نکل آیا. انہوں نے دیکھا کوئی بھی نہ جائے گا، کوئی بھی نہ اسے مارنے کے لیے ہوتا ہے. کون مارے گا؟ اور بھائی داؤد کے بھائی یسی کے بیٹے موابی روت کے کا بیٹا یسی. اگر میں سارے پیچھے ڈیٹیل دی جاؤں تو مجھے ٹائم چاہیے گا، اوکے، لیکن تھوڑا ٹچ دیتا ہے. موابی روت کا یہ بیٹا تھا.
عبید سی ہے، عبید رزق کا یہ بیٹا تھا یسی، یسی کا پھر اگو منڈا سی تروز، ٹھیک ہے؟ ہاں دادا پر دادا سی ہے، اوکے؟ کہتا ہے ابھی میں نے کیا ہے کیا؟ کیونکہ خدا، اب اس کو سنیے گا غور سے، خدا آپ کو ایسی جگہ پر لے کر آنا چاہتا ہے جس سے اس کے نام کو جلال ملے اور دنیا جانے کہ آسمان کے طرح زمین کے اوپر اگر کوئی نام نجات کے لیے بخشا گیا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کا نام ہے۔ خدا آپ کو ایسے مقام پر لے کر آنا چاہتا ہے۔ آپ کسی خاندان میں استعمال ہو رہے ہیں، آپ اپنی گلی میں استعمال ہو رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں، یقین کریں یہ خدا کی بخشش ہے، اور آپ کے وسیلہ سے آپ کے علاقہ کے لوگ بیدار ہو جائیں گے آپ کے وسیلہ سے۔ آمین۔ نئی گال سکھانے لگا ان کو نیا ان کو کشف دینے لگا ہے۔ داؤد ایک نیا ان کو بھیج دینے لگا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہائٹ، اس کا قد، اس کے ہتھیار اس کی فتح ہے، اس کی طاقت اس کی فتح ہے، لیکن داؤد نے آ کر یہ ثابت کر دی ہے نہ اس کی ہائٹ، نہ اس کے ہتھیار، نہ اس کی طاقت، ان میں فتح نہیں ہے۔ فتح جس میں پائی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے، میرا رب، میرا رب الفواج، میرا یہوہ الوہیم، میرے باپ دادا، میرے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور ہارون اور موسیٰ کا خدا، میرا خدا، میرے باپ کا خدا، جسے میں سجدے کرتا ہوں اور جس کی برکت اور جس کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا ہے۔ انہوں نے فتح یہ بنائی ہوئی ہے، لیکن فتح کون ہے؟ فتح آپ کا خدا ہے۔ آمین۔ اور وہ وہاں پر آیا اور دیکھیں 46 کا دیکھیں، ریچھ کو چیرنے والا، کیا بات ہے، کوئی چھوٹی گل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، چڑیا گھر میں خود بھی گیا، وہاں پر بچے تھے، وہاں پر ایک ٹائگر تھا، اس کا کام میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریباً میرے کندھے تک اس کا کام تھا، اتنا اونچا۔ میں پنجرے کے اوپر انہوں نے بنائی تھی سائڈ پہ، جیسے ایسے اونچی جگہ تھا، میں چلا گیا، یہ جالی تھی، وہ جالی کے اوپر وہ بھی ویسے ہی آ گیا۔ یقین کرے میں پھٹ ڈالا، فٹافٹ تھلے اتر گیا۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کے نہیں، اتنی دہشت، وہ منہ، میرا خیال ہے وہ ساڑھے ورگا بندہ تے انجی منہ چھپا لے تے ادھا وہ انجی نکل جاتا ہے، اور ایسوں کو چیرنے والا داؤد، آپ سوچیں وہ 12-15 سال کا منڈا انتے کام کر سکتا ہے؟ وہ سارے کو صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا، پھر بے کہنے گے یہ 5 سال کا ہو گیا ہے، پھر بھی گال کٹ لیتا ہوں باقی سمجھ نہیں کروں آتے، لیکن کیسے اس کی تربیت ہے، 12 سے 15 سال کی اس کی عمر ہے، اور اتنے بڑے بڑے کام کرنے والا کیسے؟ نہ اپنی طاقت سے، نہ اپنے زور سے، نہ اپنی حیبت سے، بلکہ اس کے نام سے جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کا نام یہوہ الوہیم ہے۔ صحیح ہے، کھوپے نعرے نعرے، پریز گاڈ۔ یہ کہتا ہے جیڑا اتنا لڑے گا نا، پتہ نام کون کرنے والا سی؟ بادشاہ 100 کر رہا ہے اعلان، جو اس سے مارے گا۔ اب تو بڑے بڑے نام انہوں نے رکھے دے سن، اپنی بچی نال دی شادی کر پڑا، اینج کر پڑا، اونج کر پڑا، وہ لے کر چلو باقی گلاں تے بات دیاں نے، پہلے تے لڑیے تے صحیح نا۔
انہوں ماریے سے یہ خاتمہ دے کریں گے. آمین. پتہ ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آج دنیا جان جائے گی کہ خدا تلوار اور بھالے سے، سنیں سی بات، تلوار اور فتح نہیں دیتا. ہاللیلویا. خدا، پھر سے بولے خدا، سارے مل کر خدا تلوار بھالے سے فتح نہیں دیتا، اپنی قدرت کے ساتھ. آمین. آج کلیسیا کیسے فتح پانے والی ہے؟ اس کے مسح کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ. کیوں بار بار ہے کہ میری زور ہوتا اس بات پہ کہ کلام سنیں، کلام سنیں، کیونکہ لکھا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. پتہ نہ کون سے لوگ ہیں جہاں پر کلام کے حصے کو بور سمجھا جاتا ہے. یہاں پر تو خدا کی قدرت آتی ہے اور کلام ہم سب کو دل شیر کر دیتا ہے، ہمیں تازہ کر دیتا ہے. آمین. کتنے میرے بھائی ہیں، میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں جو صرف اس لیے خدا کے حضور میں آ کے سجدے کرتے ہیں کہ خدا میں ہمارے ساتھ کلام کر. میں یہ آپ کی دعائیں ہیں جس کے باعث خدا مجھے لے کر چلتا ہے. آمین. یہ آپ کی دعائیں ہیں پورے چرچ کی، اور پورا چرچ میرا فخر ہے. ہاللیلویا. جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یقین کریں مجھ پر برکت آ جاتی ہے، قدرت آ جاتی ہے. آؤ خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی فتح کون ہے، کیونکہ خدا آپ کے قریب آنا چاہتا ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کتنے زوراور ہیں. ہاللیلویا. آپ کو بتانا چاہتا ہے، اور آج خدا بتانا چاہتا ہے داؤد کے وسیلہ سے کہ میں کتنی قدرت والا ہوں. پریز گاڈ. اس نے، اب میں سے مختصر کروں گا، اس نے جاتی جولیت کے سر کو اتار کر ثابت کیا ہے کہ خدا فتح مند ہے، خدا جلالی ہے، خدا سلامتی والا ہے. اور یروشلم کی قوم بنی اسرائیل کی گلیوں کے اندر ایک گونج ہے. داؤد نے ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے. یہ داؤد کون ہے؟ یہ یسی کا بیٹا، خدا کا چنا ہوا، خدا کا سورما جو جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور ریچھ اور تمام طرح کے جنگلی جانوروں کا مقابلہ کر کے غلبہ پانے والا، جس نے ثابت کیا ہے کہ جاتی جولیت کو تلوار اور بھالے کا ساتھ نہیں بلکہ خدا کی قدرت کے ساتھ مارا جا سکتا ہے. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے خوش ہے. آج گلیوں میں آپ کی گواہی آنے خدا کہتا ہے. آج خدا چاہتا ہے آپ کی پورے شہر میں گواہی آئے. آج خدا چاہتا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی، اقبال ٹاؤن، زیامہ سے کھنہ پور، ساکھا کی گلیوں میں آپ کی گواہی ہے کہ یہ وہ کلیسیا ہے جس کے درمیان میں خدا اپنا تخت لگاتا ہے. یہ وہ میرے بھائی ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کا تخت زمین پر لے کر آ جاتے ہیں. پریز گاڈ. آپ کو خدا استعمال کرنا چاہتا ہے اور آپ کو خدا آواز دے رہا ہے اور آپ کے قریب آنا چاہتا ہے. یہ اتنے ٹائم کی وجہ سے میں اس کو روک رہا ہوں. بہت پاورفل میسج ہے. ہو سکتا ہے نیکسٹ بھی یہی چلے. بہت پاورفل یہ میسج ہے. جنگلوں میں سے کیسے گلیوں کے اندر گواہی آئے گی اسی وقت جب ہم یسوع کے جلال کے لیے استعمال ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. پریز گاڈ. انہیں پیش نہیں کر دی.
نہیں بیٹھا کدھر جانا ہے. انہیں کوئی مذاکرات نہیں کیتے. جے تے میں مر گیا تے چلو میرا نام تے ہوئے گا نا. پھر یسی دا منڈا لڑیا ہے ہسی پاویں ماری گیا ہسی. نہیں کہ انہاں دے بھی نام لاتے ہیں. اور خدا نے تے منو آکھیا کہ چلو میں پھر آپ کہیں مت شمت کر نہیں. اس کو بھیجے خدا نے ایک مقصد کے لیے تھا. جا اس کا تن سے سر جدا کر دے. آج کون ہے ہمارے سامنے جس کا سر تن سے جدا کرنا؟ سن لیجیے گا. کوئی قوم نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی قبیلہ نہیں ہے. ہم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں مانگی, نہ کسی کو بد دعا دیتے ہیں, کیونکہ خدا نے ہمیں برکت کے لیے زمین کے اوپر رکھا. واحد بائبل مقدس سنیں واحد بائبل مقدس جس کے اندر کافر کا لفظ نہیں ملتا. کافر کا لفظ نہیں ہے اس میں. ہاں اس میں کفارہ دینے والا ہے, کفارے کا لفظ ہے. کافر سنیں, کافر جو خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کرے اسے کافر لوگ کہتے ہیں. لیکن میرا یوسف کافروں کے لیے بھی اپنی جان کا کفارہ دینے والا ہے. میں بس چڑھ جاؤں پٹری دیتی ہے چڑھنے سے اب میرے اندر آتا جا رہا ہے. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے خوش ہے کہ میرا آپ پر بیماری کبھی غالب نہیں آ سکتی. سن لیجیے گا, آپ پر کوئی بھی تاریکی کی قوت, کوئی بھی دنیا داری کی خواہش غالب نہیں آ سکتی. آپ پر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا, کیونکہ لکھا ہے میں اس سے بڑی آزمائش میں آپ کو نہیں گرنے دوں گا جس کی آپ برداشت نہیں کر سکے. کہتا سامنے نکلنے کا راستہ, اور راستہ کون ہے؟ وہی ہے جس نے کہا راہ کر زندگی میں ہوں. آمین. آؤ خدا کے لوگوں, اپنے معیار کو اور اپنی حیثیت کو سمجھیں. پریز گاڈ. میں سمجھتا ہوں کتنی باتیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ یسوع نے کر دی ہیں. آؤ ان پر غور کریں اور اپنے اندر ہی اندر شکست دیں اور فتح کو اس کو اوپر آنے دیں. آمین. آج سب اپنے سر جھکاؤ.